ایک اور عجیب واقعہ، غزوہ حنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حنین کے مقام کے قریب تھے، وہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو نماز کا وقت داخل ہوا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کی، تو وہاں پہ کچھ بچے تھے جو ابھی کافر ہی تھے، انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل اتارنا شروع کر دی، یعنی کہ جس طرح وہ اذان دے رہے تھے اسی طرح انہوں نے پیچھے پیچھے ان کو، جیسے بچے شرارت میں کرتے ہیں، کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان بچوں کو میرے پاس لے کے آؤ۔ تو جب بچوں نے دیکھا کہ اب ہم پکڑے جانے لگے ہیں تو بھاگ گئے، لیکن ان میں ایک صحابی جو بعد میں صحابی بنے، ایک بچے تھے ابو محذورہ کے نام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قدرے بڑے تھے باقی بچوں کے مقابلے میں، تو انہوں نے وہ نہیں بھاگے، انہوں نے کہا میں جاتا ہوں، ہم کر رہے تھے جو کر رہے تھے، ہوتا ہے نا ٹین ایجر بچہ ہو تو ذرا جوش زیادہ ہوتا ہے، اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں میں کر رہا تھا یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم ان کی نقل اتار رہے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا سناؤ مجھے کیسی نقل اتار رہے تھے؟ انہوں نے کہا ایک دم سے ہو گیا کہ وہ یہ کیا ہو گیا، وہ شرم آئی ان کو، میں نے کہا نہیں میں نے سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کی، سناؤ مجھے کیسے کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ وہی کلمات جو پہلے نقل اتارنے کے اس میں کر رہے تھے انہوں نے پڑھنا شروع کیے۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب کہنے کو تو وہ یہ کلمات کہہ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات اور کلمات بھی شہادت کے، تو ظاہری بات ہے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ایک محبت ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بس ٹھیک ہے اب آپ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب میں کدھر جاؤں؟ اب تو جو آپ نے کلمات مجھے پڑھا دیے تو میں تو آپ کا غلام، میں تو بس اب آپ کے ساتھ، اب تو میں نے کہہ دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، بس ختم ہو گئی، اب آپ مجھے جہاں لے کے جانا ہے جائیں۔ ابو مظہرہ جو ہے ابو ان کے ساتھ ہو گئے۔ وقت گزر گیا، کچھ عرصے بعد فتح مکہ ہوئی، اور اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ اب مسجد حرم میں ایک مؤذن متعین کیا جائے اور وہاں پہ اس کو لگایا جائے۔ بہت صحابی موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑی، اور آپ نے ان کو جو ہے کہا کہ اب آپ یہاں پہ مؤذن کی خدمات انجام دیں گے۔ 60 سال تک وہ مسجد حرم کے مؤذن رہے، 60 سال تک۔ تو جب مذاق میں بھی نقل اتارنے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پہ کوئی عمل کرے اور اس پہ اللہ کی محبت کی ایک نظر بندے پہ پڑ جائے تو پھر اس کے اوپر انعام ہی انعام ہوتا ہے، انعام ہی انعام ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا جو ہے یہ ایک جاذبیت کا راستہ ہے، یہ بندے کو ٹرانسپونڈ کرتا ہے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ سمجھ لیں کہ بس جس کو اللہ کی محبت مل گئی پھر اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میں کہاں میں بھٹکوں گا یا نہیں بھٹکوں۔ جس سے اللہ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ بھٹک نہیں سکتا۔ اللہ سب سے بہترین محبت کرنے والا ہے۔